نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی دو آیات، آیت نمبر 232 اور 233 تلاوت کی ہے، 232 اور 233۔ اللہ رب العالمین ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ پہلے سے طلاق پر بیان چل رہا ہے اور اس ترجمے اور تھوڑی سی گفتگو جو ہم کریں گے تو اس کے لیے پہلے سے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دیکھیے یہ سارا مسئلہ جو ہے یہ فقہی کتابوں میں بہت ڈیٹیل میں موجود ہے، تو ہم یہاں پر ظاہر صرف سمری بیان کرتے ہیں یا ہلکی پھلکی اس پر بات کر لیتے ہیں، لیکن اگر اس میں ڈیٹیل کوئی آپ نے کوئی چیز کرنی ہے تو فقہ کی کتابوں کو اس معاملے میں دیکھ لیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں، جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیے جب طلاق ہو گئی، عدت بھی پوری ہو گئی، اب وہ عورت علیحدہ ہو گئی، مطلب اب آپ کی بیوی نہیں رہی، وہ اس کو طلاق ہو گئی، تو یہ جو زیادتی بعض لوگ کرتے ہیں کہ پھر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عورت کی کہیں اور بھی شادی نہ ہو، اور اس کے پیچھے 2-3-4 عوامل ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ عورت خراب تھی، مرد میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ دیکھو عورت خراب تھی اسی لیے اس کی شادی کہیں بھی نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آدمی روڑے اٹکاتا ہے، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے تاکہ اس عورت کی شادی نہ ہو۔ بھئی یہ ممکن ہے کہ آپ دونوں کے درمیان، آپ میاں اور بیوی کے درمیان بات نہیں بنی، کوئی رہنے کی بات نہیں بن سکی، دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی باہم تعلقات بہتر ہوں، ایک دوسرے کو سمجھنے والے ہوں، آپ کے ساتھ نہیں بن سکی اس کی کسی بھی طریقے سے بات۔ تو اگر آپ یہ کریں گے، یہ زیادتی کریں گے، اور جو زیر تجویز شوہر کا مطلب یہ کہ وہ جن سے شادی کرنا چاہتی ہیں ان سے اگر وہ شادی کرنا چاہیں اور آپ اس میں روڑے اٹکائیں گے، آپ مانے ہوں گے، آپ ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ آپ ایمان والے نہیں ہیں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں تو یہ زیادتی مت کیجیے گا، بلکہ آپ وہ جہاں شادی کرنا چاہ رہے ہیں شادی کریں، وہ جو آپ کی اہلیہ ہیں وہ جہاں بھی شادی کرنا چاہیں کریں، یا شوہر ہیں، شوہر کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو لڑکی ہے وہ شوہر کو بدنام کرے کہ یہ ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، اس کی کہیں شادی نہ ہونے دے، الٹی سیدھی باتیں اس کے بارے میں کرے، تو دونوں کے بارے میں ایسا ہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی شادی میں مانے نہ ہوں، مخالفت نہ کریں، وہ کرنے دیں ان کو شادی، جہاں وہ پسند ہے ان کو، جہاں وہ کرنا چاہتے ہیں وہاں وہ کریں۔ تو یہی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں ہے۔ تمہارا اگر ایمان ہوگا کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے اور آخرت میں مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، تب تم ایسا نہیں کرو گے، تب تو تم فیسیلیٹیٹ کرو گے۔ بلکہ اگر کوئی تم سے پوچھنے بھی آئے کہ صاحب یہ عورت کیسی ہے،
تو جو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھنے کے لیے آئے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اپنی بیٹی کا، تو دو طرح کے لوگ ہیں، دو لوگ ہیں، ان کے بارے میں آپ کی رائے پوچھنا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک تو بڑا کنجوس ہے اور ایک جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ میں لاٹھی رکھتا ہے، بیوی کو مارتا ہے بہت زیادہ۔ تو حالانکہ غیبت منع ہے، لیکن اس معاملے میں اجازت ہے کہ ایسی خرابی کہ جس خرابی سے کسی کے گھر کے بگڑنے کا اندیشہ ہو، تو اس کے بارے میں جو پوچھ رہا ہو، جو نہیں پوچھ رہا ہو تو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پوچھے تو پھر اس کو سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ تو اس معاملے میں بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر لڑکی کی کہیں شادی ہو رہی ہو یا مرد کی کہیں شادی ہو رہی ہو اور وہ پوچھنے والے ان کے پاس پہنچے کہ بھائی کیوں طلاق ہو گئی تھی، کیا ہو گیا تھا، تو دونوں سچ سچ بات بتا دیں، بس اس چکر میں نہ رہیں کہ اس کی شادی نہ ہونے پائے، بلکہ سچ سچ ٹھیک ٹھیک بتا دیں کہ اس میں یہ خرابی تھی، اس وجہ سے میرا اس سے نکاح ٹوٹ گیا، یا ان سے یہ خرابی تھی، اس کی وجہ سے میرا نکاح ٹوٹ گیا۔ تو بس اتنی سی بات کر کے بات کو ختم کر دے، بات بڑھائے چڑھائے نہ۔ تو اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا جو ایمان ہے، جو قابل قبول ایمان ہے اللہ اور اس کے اللہ پر اور روز آخرت پر، تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تم سے نہیں بن سکی کسی اور سے بن جائے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل آپس میں ایک دوسرے کے ذہن میں مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر پلس جو پہلی دفعہ طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے یا پہلی دفعہ طلاق یافتہ مرد ہوتا ہے، تو وہ پھر اگلی دفعہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ یار آئندہ میرا گھر نہ بگڑے، میرا گھر خراب نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے شائستہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرو۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے، تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ مطلب بچہ چھوٹا سا ہے اور باپ چاہتا یہ ہے کہ ماں جو ہے نا کم از کم دودھ پلا دے بچے کو، تو ماں کامل 2 سال اس کو دودھ پلا سکتی ہیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا اور کپڑا دینا ہوگا۔ مطلب ظاہر ہے کہ اب وہ عورت ہے، وہ کچھ کرتی کماتی نہیں ہے، اب تمہارے بچے کو پال رہی ہے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کو تم ایسا وظیفہ دو کہ جس میں کھانا اور کپڑا اس کو ملے، کوئی صورت اس کی بنے، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ لیکن ایسا مسئلہ ہے کہ مرد بیچارہ غریب ہے، اس کی وسعت ہی نہیں ہے کہ بہت زیادہ کھانا کپڑا دے سکے، تو جتنا دے رہا ہے اتنا قبول کر لینا چاہیے۔ اس میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں اتنا چاہیے، چاہے تم مرو چاہے تم جیو۔ اب اس کے پاس رزق اتنا ہے ہی نہیں، اس کی اتنی بساط ہی نہیں ہے، اس کی اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا ٹھیک سے کر سکے، تو جتنا وہ دے دے اتنا قبول کر لو، اس پر زیادہ بار نہ ڈالو۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ ہی باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دونوں کو اس لیے تکلیف نہ دی جائے کہ مرد بولے کہ نہیں تمہارا بچہ ہے، تم سے پیدا ہوا ہے، تم کو تو دودھ پلانا پڑے گا، نہیں تو ہم چھوڑیں گے نہیں، یہ نہیں فلاں نہیں کریں گے، بلکہ دونوں پر زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عورت کی طرف سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہے کہ نہیں صاحب تمہارا بچہ ہے، تم جو چاہو کرو، میں تو دودھ نہیں پلاتی، اگر دودھ پلوانا ہے تو اور زیادہ پیسے دو۔ تو دونوں طرف سے کوئی زیادتی والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ مطلب والد پر بھی جیسا حق ہے کہ باپ جو ہے نا بچے کو دودھ پلانے کے پیسے ویسے دے گا، کھانا کپڑا دے گا، جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گا، اسی طرح وارثین پر بھی ہے، جو اس کے وارث ہیں وہ بھی، ان پر بھی یہ اس طرح کی چیز ہے کہ وہ بھی اس سلسلے میں ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی سے اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے سے ادا کرو، اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں۔ ہاں اگر مرد یہ چاہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں اب کسی دوسری عورت سے دودھ پلواؤں گا تو پلوا سکتا ہے، لیکن جب دوسری عورت سے دودھ پلوائے اپنے بچے کو تو معروف طریقے سے جو معاوضہ طے ہو اس کو معاوضہ دے، معروف طریقے سے، زیادتی نہ کرے۔ دیکھیے آپس کے تعلقات میں اللہ رب العالمین بار بار یہ بیان فرماتے ہیں کہ زیادتی اگر تم کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر نہ اللہ پر ایمان ہے تمہارا، نہ آخرت پر ایمان ہے۔ چاہے تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہو، چاہے تم کہنے والے ہو کہ میں آخرت پر ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن اگر یہ حرکت تم کرو گے، اللہ سے ڈرو گے نہیں، زیادتی کرنے والے بنو گے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اللہ پر بھی تمہارا ایمان نہیں اور آخرت پر بھی تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، اللہ سے ڈرو، جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں، بچ نہیں سکو گے اگر تم زیادتی کرو گے تو۔
اللہ رب العالمین پھر بعد میں ایک اور بات آخر میں پھر ایک بات دہرا دوں میں کہ اس سلسلے میں جو فقہی مسائل ہیں ڈیٹیل میں تو فقہ کی کتابوں میں سے اس کا مطالعہ کر لیا جائے، علماء کرام سے پوچھ لیا جائے اور اس کے مطابق پھر اگلے معاملات کو کیا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔